اسلاموفوبیا 9/11 کے بعد خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ معاشرے میں سب انسان ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے درمیان ہم آہنگی ہوتی ہے، مگر اسلاموفوبیا ان کے درمیان تفریق پیدا کر رہا ہے۔ مسلمان عورتوں کا حجاب پہننا ایسا مسئلہ بن گیا ہے گویا حجاب کوئی اسلحہ ہے۔ کچھ ملکوں میں عورت کو تمام لباس اتارنے میں آزادی ہے، مگر وہ مزید کپڑے نہیں پہن سکتی۔ نوبت یہاں تک آ چکی ہے۔ اسلاموفوبیا کا آغاز 9/11 کے بعد ہوا، کیونکہ کچھ مغربی رہنماؤں نے اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ ملا دیا۔ اسلام صرف ایک ہے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے۔ مغربی رہنماؤں نے ریڈیکل اسلام، اسلامک ٹیررزم کہہ کر مغرب کو کیا پیغام بھیجا؟ دہشت گردی کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ مغربی رہنماؤں نے اسلام کے ساتھ شدت پسندی اور دہشت گردی کو نتھی کر کے مغرب کو اسلاموفوبیا کا پیغام بھیجا، جس سے مسلمانوں کو دکھ ہوا۔ یورپی معاشرہ مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ امتیازی سلوک شدت پسندی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمیں اس مسئلے پر توجہ دینی چاہیے۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ مسلمان رہنماؤں نے بھی مسئلے کے حل کی جانب کوئی توجہ نہیں دی۔ بدقسمتی سے مسلمان رہنما اس خوف سے کہ کہیں ان کو شدت پسند مسلمان نہ کہہ دیا جائے، سب نے جدت پسندی کا راستہ اختیار کیا۔ ہم مسلمانوں نے بھی مغربی دنیا کو یہ نہیں بتایا کہ ریڈیکل اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ 9/11 کے بعد اسلام کو دہشت گردی اور خودکش حملوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ تحقیق نہیں کی گئی کہ 9/11 سے پہلے سب سے زیادہ خودکش حملے تامل ٹائیگرز نے کیے جو ہندو تھے۔ کسی نے بھی ہندو مذہب پر انگلی نہیں اٹھائی۔ مسلمان رہنماؤں نے مسلمانوں کو مایوس کیا۔ ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کا عملی نمونہ تھی۔ جو قرآن پاک نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ عمل پیرا ہوئے۔ ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہمارے نبی کی ذات ہے۔ آپ نے ریاست مدینہ کی صورت میں پہلی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی۔ ریاست نے کمزوروں کی کفالت کا بیڑا اٹھایا، جس میں بیوہ، یتیم، غریب اور معذور شامل تھے۔ امیروں سے ٹیکس لے کر غریبوں کی فلاح کے لیے خرچ کیا۔ ریاست نے اعلان کیا کہ تمام انسان آدم کی اولاد ہونے کے ناطے برابر ہیں۔